انشاءاللہ آپ کے علم سے، آپ کے بیان سے، آپ کے حجج سے ہم استفادہ کریں، ناظرین محترم استفادہ کریں، اور انشاءاللہ علمی لحاظ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے حضور سے، آپ کی تشریف آوری سے عالم اسلام کے فرقوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو سمجھنے میں ہمارے ناظرین کو مدد ملے، اور ان کو بہتر ان اختلافات کو سمجھنا اور حق کو تشخیص دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ آپ کے تشریف آوری کی بدولت حکم کریں، کیسے آنا ہوا؟ چند باتیں کرنی ہے آپ سے جی، ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو تو شاید پھر کبھی کسی دن ہو پائے گی۔ اس وقت سر دست میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت کیا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات میں اللہ کے حکم سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسلمانوں کا ولی، اہل ایمان کا امام اور واجب الطاعہ اللہ کی جانب سے ہادی اور خلیفہ اور حجت معین فرمایا ہے۔ اور جو ان کو خلیفہ بلا فصل اگر نہیں مانتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اگر وہ نہیں جانتا ہے تو پھر وہ جاہل ہے، گمراہ ہے۔ اگر نہیں جانتا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، مسلمانوں کو یتیم چھوڑ کے نہیں گیا ہے، قرآن سنت کو بغیر کسی قیم کے نہیں چھوڑ کے گیا ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دنیا سے چلے گئے، نہ اللہ نے کسی کو خلیفہ تعین کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام تعین کیا ہے، اور مسلمانوں کو اسی حیرت و سرگردانی میں قیامت تک کے لیے اللہ اور رسول نے مبتلا کیا ہے، اگر اس حالت میں ہے تو کیونکہ اس کو پتہ نہیں، اس نے سوچا نہیں، غافل ہے، تو وہ ایک جاہل اور ایک گمراہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہے، اگر مسلمان نہیں ہے، کرسچن وغیرہ ہے تو کرسچن ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے، یعنی خود اہل علم میں سے اس کو پتہ ہے کہ واقعاً اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، اور اس دین کی حفاظت کا اور اس دین کی ہدایت کا اور اس امت کی ہدایت کا ایک ہادی جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، ایسا ہادی، ایسا حجت، ایسا خلیفہ، ایسا امام تعین کیا ہے اور نصب کیا ہے، اور قیامت کے لیے ایسے ائمہ ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک ہی نہیں۔ جو کلام رسول، کلام اللہ کو، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ امام معین کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود وہ شیعوں کی ضد میں آ کر، شیعوں کی دشمنی میں آ کر، یا اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں آ کر، یا صحابہ کے تعصب میں، صحابہ سے محبت کے تعصب میں آ کر حق کا اقرار نہیں کرتا، تو بلا شک جو کلام اللہ کو رد کرے، کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر رد کرے، تو اس کے کفر میں شک ہی نہیں ہے۔ اور مزید کتنے سوالات ہیں آپ کے؟ میرے صرف 4 سوال ہیں، یہ دوسرے سوال پہ تھوڑی سی زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کروں گا، مجھے پتا ہے آپ ایک بزی انسان ہیں۔ آپ کلپ بناتے ہیں، چیلنج دیتے رہتے ہیں نا، تو سوال شاگرد کو کیا ہے، سوال کرنے کے لیے؟ جی اس وقت تو سوال ہی کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو شاگردی کا نام دینا ہے، آپ نے اس کو رہنمائی کا نام دینا ہے، وہ آپ کی مرضی۔ آپ جو مناظرہ کب کریں گے بھائی؟ جو چیلنج دیتا ہے اس طرح کی چھوٹی باتوں پہ نہیں، آپ سے نہیں، اب آپ سوال کریں، جواب دیں گے بھائی۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بندہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پر یقین رکھتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ اول نہیں مانتا، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، تو کیا وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ جواب دے دیا نا آپ کو، جواب ابھی نہیں دیا، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو میرا جواب وہی ہے، دوسری کو دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا آپ کو، جواب سمجھ نہیں آئی۔ ابھی جو میں نے جواب دیا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں، کیا وہ شخص جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جانتا ہے اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ جو بھی شخص قرآن کی کسی آیت کو نہ مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو نہ مانے، تو اس کے کافر ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ رسول فرماتا ہے مثلا یہ چیز الف ہے، آپ کہہ دو میں نہیں مانتا یہ بے ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ رسالت کے منکر ہو گئے، اللہ کے منکر ہو گئے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذب ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی شخص اللہ اور رسول کے فرمان کو رد کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، جانتا ہے کہ یہ فرمان یہ ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا، اس کے کفر میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک شخص ہے وہ فرمان ہی کو نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں بیچارے کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر نے یا تو بولا نہیں یا تو بولا کہ یہ بے ہے مثلا، تو اس کا حکم اور ہے، وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ہمیں جاہل اور گمراہ کی لسٹ میں رکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کفر کی لسٹ میں نہیں رکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کیا پتا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔
آپ کو کیا پتا ہے کیا نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، آپ کو کتنا مطالعہ ہے کتنا نہیں ہے، لیکن جو عوام الناس ہیں، جو بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو جماعت عمریہ کے علماء نے ان کو ساری زندگی ان کو جھوٹ سناتے رہے، اور شیعہ حجج شیعوں کے متعلق ان کو جھوٹی باتیں سنائی ہیں کہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں، شیعوں کا تو قرآن اور شیعوں کا تو یہ بھائی شیعہ تو وہ نماز پہ اعتقاد نہیں کرتے، وہ تو 12 اماموں کو پیغمبر مانتے ہیں، مثلا اس طرح کی جھوٹی باتیں جو ان سناتے ہیں نا، وہ تو بیچارے ان کو تو گمراہ کر دیا، ان کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو ہم کہیں گے کہ وہ جاہل مسلمان ہے، گمراہ مسلمان ہے، حقیقت کا ان کو نہیں پتا۔ لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ تو اہل علم سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، ان کو خود بھی پتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ کو بھی پتا ہے کہ وہ میں دنیا سے چلا ہی جانے والا ہے، اور اپنے بعد کے لیے وہ نہ امام تعین کرتا ہے اور نہ امام تعین کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ بھی مجھے بتائیں نا، میں نے آپ کے 3 سوالوں کا جواب دیا، آپ مجھے بتائیں کہ کیسا اکملت لکم دینکم ہے کہ نہ اللہ نے امام تعین کیا ہے اور نہ امام بنانے کا طریقہ بتایا کہ شریعت میں امام کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں کیسے الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اور سب سے اختلافی مسئلہ بھی اللہ کو بھی پتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے کہ یہ امامت کا مسئلہ ہے، اور خود اس نے کہا کہ اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلین، کہ سب سے زیادہ جو میرے امت کو اس سے گمراہی کا ڈر ہے مجھے ائمہ ہے، گمراہ امام ہے، اور فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم، دجال کے علاوہ اور بھی ہیں جو زیادہ ان کا فتنہ بڑا ہے، فرمایا کون ہے؟ پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ الائمہ المضلین، ائمہ مضلین ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب ان کو خود پتا ہے کہ امامت سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہوگا امت میں، ان کو خود پتا ہے کہ سب سے بڑا ڈر ان کو غلط ائمہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پتا بھی ہے کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ ہدایت پر ہے، اور اختلافات کا اساس، افتراق کا اساس امامت پر ہے، نہ امامت بتاتا ہے کہ امامت کیا چیز ہے، نہ امامت پہ تصریح کرتا ہے، نہ امام بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، بس مر جاتا ہے چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ مجھے بتائیں کیسے اکملت لکم دینکم ہے یہ؟ سب سے پہلے تو یہ مر جاتا ہے چلا جاتا ہے، میں اس پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے پیغمبر کی شان میں۔ انک میت وانہم میتون، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، آپ مرنے والے ہیں، وہ سب اور دوسرے بھی مرنے والے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، ہاں میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا، میں نے آپ کی بات بڑے پیار آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے کہ یہ کسی کا مرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا یہ بے حرمتی نہیں ہے، قرآن کے نص الفاظ ہے۔ یہ نہیں بولا، آپ نے بہت کچھ کہا، آپ کو ابو بکر صاحب کا وہ جملہ یاد آنا چاہیے، آپ بھی بتا دیجیے، من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، اس نے ابو بکر کے جملے ہیں، اس نے رسول اللہ بھی نہیں بولے ہیں، پڑھو بخاری وغیرہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر نے کیا بولا تھا کہ جو لوگ ابو محمد کی عبادت کرتے تھے محمد مر چکا ہے۔ ابھی تو میں نے ایک بات کہی ہے، اور آپ دیکھیے ادھر میں نے آپ کی باتیں کتنے پیار سے سنی ہیں، شاید ہی آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہو جس نے آپ کی باتیں اس قدر پیار سے سنی ہو۔ چلیں طے کر رہے ہیں نا، وہی سوال ہی کر رہے ہیں نا، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، بلا وجہ مذمت نہ کیا کریں نا، بلا وجہ وہ الفاظ جو قرآن کے ہیں، وہ الفاظ جو آپ کا عقیدہ ہے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں اس کو میں مذمت کرتا ہوں، بات کرنے دیں نا مجھے، بلا وجہ مذمت نہ کیا کرو، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں۔ ایک تو یہ الفاظ بہرحال آپ کو نہیں بولنے چاہیے تھے، میں پھر یہی کہوں گا، اور دوسری بات شیخ صاحب اس بات کا جواب دے دو، ابو بکر نے جب بولا تھا من کان یعبد محمدا فانه قد مات، دیکھیے وہاں یہ اس کے نص جملے ہیں، اس کو کیوں اس نے کیوں بولا؟ کتنے صحابہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ اوہ لفظ فوت ہونا بھی تو بولا جا سکتا ہے نا، پھر ادب کا تقاضا بھی ہوتا ہے بھائی، دیکھیں پھر اپنے امام کو بولو نا، اپنے امام کو بولو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے اہل بیت کی توہین کیا اور بولا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، تمہارا رب مر گیا، تمہارا خدا مر گیا۔ دیکھیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں، پھر آپ وہی الفاظ بول رہے ہیں، میں آپ کو اور میں آپ کے خلیفے کے جملے ترجمہ کر رہا ہوں شیخ صاحب، باؤ کے تجربہ بار لاتے جو دیکھیں جب آپ تھوڑا سا جب پھنستے ہیں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں کسی کی بزرگ کی آڑ لینے کے لیے، آپ ایسا نہ کریں، آپ چلیں، آپ نے کہنا ہے چلیں بھائی چلیں، آپ کے پاس اس جملے کے ہمیں پتہ چل گیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آگے بڑھیں، آپ کہہ لیں اچھا، تو اس پر آپ کے پاس پھر دلائل بھی قطعی ہوں گے یقیناً، تو آپ سے جو سوال کیا اس کا تو جواب دے دینا شیخ صاحب۔ نہیں سوال تو میں نے کرنے ہیں، الیوم اکملت لکم، جواب اس کے ان کے پاس نہیں ہے نا، ان کے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے، پورا ان کا قبیلہ آ جائے نا، ان کے جتنا دارالعلوم ہے اور پاکستان کے جتنے دارالعلوم ہے، میٹنگ رنگ کے سوال کے جواب نہیں ہے بھائی، کہ دین اکملت لکم الیوم اکملت لکم، دین کامل کیسا ہے جب نہ امام ہے، نہ امام کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، اور سب سے اہم مسئلہ بھی دین میں یہی امامت ہے، کیسے اکملت لکم دینکم؟ کہتا میں جو ہاں بولے بولوں اگر آپ کی اجازت، جی مہربانی، مہربانی
اچھا کتی چیز کا حکم ظاہر ہے پھر آپ کے پاس دلائل بھی کتی ہے. بولو خوب سوال کا جواب دے دو نا. بولو ایسی فضول بات کرنا. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے شیخ صاحب؟ اس سوال کا جواب میں نے نہیں دینا. سوال کا جواب آپ کس نے بولا؟ آپ شیخ ہیں. آپ کلپ میں نے ایک کلپ نہیں بنایا آپ کو چیلنج دینے کے لیے. آپ نے کئی کلپ بنائے میرے لیے چیلنج دینے کے لیے. اور اب آیا نا, اب آیا آپ نے مجھ سے 3 سوال کیا, میں نے 3 سوال کا جواب دیا. آپ نے ایک ناجائز اعتراض کیا, اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا. اب میں ایک سوال کا جواب دے دو نا. یہ تمہارے عقیدے کا بنیاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں, کسی کو امام نہیں بنایا, تو دین کیسے کامل ہے؟ پر نہیں, یہ تو ہماری اور آپ کی فہم میں ایک فرق ہے نا. ہمارے نزدیک طریقے کچھ اور ہے. ہمارے نزدیک اپنے فہم کے مطابق جواب دے دو. چلو امرهم شورا بینہم, ہمارے نزدیک یہ فہم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی طے ہو جائے گا. خلیفہ بھی ایسے طے ہو جائے گا. شورا بینہم کیا امرهم ان کا اپنا جو کام ہے, دینی کام بھی مشورے سے ہوتا ہے. یہ نماز پڑھانے کے لیے کسی دین کا کام کہ نماز واجب ہے, نماز واجب نہیں, مشورہ کیا جاتا ہے. نماز فرض ہے. آپ ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرهم شورا بینہم یا خلافت کے لیے. اگر امرهم شورا بینہم ہے, اگر امرهم شورا بینہم ہے کہ ان سے مشورہ کیا جائے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. دیکھو شیخ صاحب, تو سب سے پہلا دین کا دشمن ابو بکر اور عمر. دیکھیں آپ نے جھوٹ بولا نا, امرهم شورا بینہم. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جواب فراڈ ہے. آپ یہ جواب آپ کا غلط ہے. سوچ لیں کہ آپ کی اسی جواب سے آپ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے. سن لیں شیخ صاحب, اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اتنے ہائپر میں آپ کا خادم ہوں, آپ مجھے بات کرنا دیں. سوال کرنا دیں گے نہیں دیں گے؟ سوال کروں نہیں, آپ مجھے سوال کرنے دے رہے نہیں. سوال تو میں نے کرنے ہیں نا آپ سے. کس نے بولا کہ آپ سے سوال کرنا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ نے جو جواب دیا غلط دیا ہے. شیخ صاحب امرهم شورا بینہم یہ جواب آپ کا غلط ہے. سن لیں کیوں غلط ہے. ڈر گئے نا یہ شخص ڈر گیا ہے, مجھے نہیں بات کرنے دے رہا کہ اس کا جواب کیوں غلط ہے. اور بھائی اگر امرهم شورا بینہم ہے تو ابو بکر نے عمر کو بغیر مشورے کے کیوں خلیفہ بنایا؟ اس کا پتہ چلا کہ دونوں فاسق تھے, دونوں نے قرآن کی مخالفت کیا. اور ابو بکر بغیر مشورے کے کیوں خلیفہ بنا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت میں سے نہیں ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس امت میں سے نہیں ہے. کس صحابہ سے مشورہ کیا ہے ابو بکر عمر نے عمر کو ابو بکر خلیفہ بنانے کے لیے؟ یہ مجھے دکھائیں کہ کب ابو بکر کو خلیفہ بننے کے لیے مشورہ ہوا. اس مشورے میں سید المسلمین امیر المؤمنین انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہاں تھے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سیدۃ نساء العالمین اور بقیہ صحابہ ہزاروں کی تعداد, یہ کہاں تھے؟ کب ان سے مشورہ ہوا؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو؟ کب امرهم شورا بینہم, مسلمان آپس میں مشورہ کریں نا. ایک پہلی بات, ایک حدیث شیخ صاحب ایک حدیث دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے لیے. ثانی ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر کے لیے کب مشورہ ہوا. جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر دکھائیں کہ ابو بکر نے عمر کو جو خلیفہ بنایا تو کس سے مشورہ کیا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایران کو ہائپر سونک میزائل دے. اب وہ اس پر جو مرضی کرے, آپ نہ ہائپر ہوں. آپ آرام سے میرا چوتھا سوال سن لیں, مہربانی ہوگی, پھر ہم ڈیٹ طے کر لیں گے. اور یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہے صاحب. یہ ڈرامہ بازی جو آپ نے ہائپر ہونے کی شروع کیا نا, یہ آپ توہین کر رہے ہیں, اہانت کر رہے ہیں شیخ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے پاس دیکھیں, آپ کے پاس آپ کے بنیادی عقیدے پر جو جواب آپ لایا نا, وہ امر شورا بینہم, یہ خود آپ کے دونوں ائمہ ابو بکر اور عمر کے فسق اور ان کے اسلام سے خروج کی دلیل ہے, کیونکہ دونوں بغیر مشورے کے امام بنے. اگر آپ کو یہ لفظ برا لگ رہا ہے تو میں دوبارہ یہ لفظ نہیں بولتا. اب میں چوتھا سوال کر لوں آپ سے. آپ سن نہیں رہے شیخ صاحب, آپ 10 سوال کریں. پہلے جو سوال آپ سے کیا گیا نا, اس سے آپ آگے نہ بڑھیں. میں نے صرف 4 سوال کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ طے کرنی ہے. پھر اللہ اور خیر صلاح, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, میں نے اپنا کام. شیخ صاحب آپ نے جو سوال, اب آپ دیکھیں ہم آپس میں بھائی ہیں, آپ نے ایک جملہ بولا ہے, مجھے آپ کے اس جملے پہ اعتراض ہے. آپ کیوں میرے اعتراض کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ اتنے ماشاءاللہ آپ کے پاس طمأنینہ ہے, ہائپر میں ہوں, آپ کے پاس آرامش ہے, طمأنینہ ہے, آپ کیوں میرے سوال کو نہیں سن رہے شیخ صاحب؟ کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. نہیں, کیوں موقع نہیں ہے؟ اپنی طرف بول رہے ہیں ان بات کا ضمنی اسم. اب قرآن کی آیت آپ کو بھول گئی ہے, وہ بھی سورہ حجرات کی. کیا مطلب؟ ان بات ضمنی اسم. شیخ صاحب آپ کو اگر جواب آتے ہیں, شیخ صاحب اگر آپ کو جواب آتے ہیں تو اجازت دے دیں نا, لوگ آپ کے علم سے استفادہ کریں. آپ نے بولا ہے کہ خلافت نے مشورے سے بننا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلتے تھے سفروں میں, کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے, کبھی کسی سے مشورہ کیا؟ تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اس آیت پہ عمل ہی نہیں کیا. اگر یہ امرهم شورا بینہم امامت و خلافت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کے سردار تعین کرتے تھے, لشکروں کے عمرہ,
मदीना से निकलते थे, मदीना में अपना जानशीन ताइन फरमाते थे। एक हदीस दिखाओ कि किसी अमीर को नस्ब करते हुए, इजाजत दें शेख साहब, इजाजत दें, किसी अमीर को नस्ब करते हुए उन्होंने किसी से मशवरा किया या किसी को खलीफा ताइन करते हुए किसी से मशवरा किया, एक हमें दिखाएं। एक सूरह हुजुरात के वाक़े में आपके दो खलीफों ने उनको मशवरा देने की कोशिश की कि फिलान शख्स को फिलान जगह पर नुमाइंदा मुकर्रर करो। उनकी शान, उनकी मजम्मत में अल्लाह के वो आयात नाजिल हुई है कि इंद शर्र दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। तो अब हमें बताएं कि अगर ये आया खिलाफत के लिए है तो ये तो फिर आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा तान लगा दी कि कभी पैगंबर ने खलीफा ताइन करने के लिए, अमीर ताइन करने के लिए इस आयत पे कभी अमल ही नहीं किया। तो कुरान आप बेहतर जानते हैं, रसाल पना बेहतर जानते हैं। अब ये आपकी बात, तो मैं आप बात को अर्ज करूं, आपके पास मेरे बात का जवाब नहीं है ना, तो आप आगे बढ़ेंगे ना, पता है ना मुझे। बात ऐसा किया कीजिए, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। सवाल ये जवाब दे रहे हैं, देखिए जवाब सुन कुरान सुनकर हंसने वाला काम भी जो करते थे मुझे वो ना बताने को मजबूर किया कीजिए और जवाब सुन लीजिए। ये जवाब देगा जी, ये जवाब सुन ले, जवाब इसने वादा किया कि मेरे सवाल का जवाब देगा जी। बिस्मिल्लाह जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तहम्मुल से आप भी दिल पे हाथ रख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगे उहुद हुई, क्या रसूलुल्लाह ने उस वक्त मुशावरत नहीं की कि हमें बाहर जाकर लड़ना चाहिए कि मदीने में रहकर लड़ना चाहिए? आपने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक दफा मुशावरत नहीं। शेख साहब को मेरा सवाल समझ नहीं आया। मैंने बोला अमीर और खलीफा ताइन करने के लिए, आप कह रहे हैं कि अमीर और खलीफा ताइन करने के लिए आया नाजिल हुआ है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसियों मरतबा खलीफा ताइन किए, अमीर ताइन किए। जब भी मदीना से जाते थे खलीफा ताइन करते थे कि उनकी जगह पे मदीना में कौन नमाज पढ़ाएगा, कौन मुसलमानों का उमूर चलाएगा। लश्करों के लिए उमरा ताइन फरमाते थे। एक दफा दिखाए हमें कि अगर ये आया व अम्रुहुम शूरा बैनहुम है, ठीक है ना, अम्रुहुम शूरा बैन, ये खिलाफत इमामत के लिए, तो एक दफा हमें दिखाएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर खलीफा ताइन करते हुए इस आयत पे अमल किया। हर दफा बगैर मशवरे के ताइन फरमाया, हर मर्तबा उन्होंने ताइन किया है किसी को अमीर, लश्कर का अमीर, सरिये का अमीर, गजवे का आलमबरदार ताइन किया है या मदीने पे अपना जानशीन ताइन किया, बगैर मशवरे के ताइन किया। आप दिखाएं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे अमल, इस आयत पे अमल किया हो खलीफा ताइन करते हुए। यकीन मानिए अल्लाह यार साहब, बड़ा मेरा जहन था कि आपके साथ हम बातचीत करेंगे, मुनाजरा करेंगे, एक डेट फाइनल करेंगे, लेकिन ऐसी होगी ना आपको, सवाल सुनते हैं, आपको किसी सवाल, एक सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है शेख साहब। शेख साहब हम इस वक्त सवाल करने के लिए, जवाब देने के लिए चले भाई, शेख साहब ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, ठीक है ना, आप सवाल करो। आप ये कहकर खुश हो रहे, ये कहकर खुश हो रहे, हमें आपकी खुशी नसीब है, बस खुश रहा करें। आप समझते हैं कि ये अवाम, शेख साहब आप क्या समझते, अवाम नहीं समझते कि आपको ये सवालों के जवाब आपके पास नहीं है? ये शख्स समझता है सबको बेवकूफ समझता है, अपने आप को चालाक समझता है। ये शख्स ये समझता है कि किसी को समझ नहीं आई कि इसके पास जवाब नहीं है। हमने पूछा कि अबू बकर के खिलाफत कोई खलीफा ताइन करते वक्त उसके कब मशवरा हुआ है? दिखाओ कि अली अलैहिस्सलाम से मशवरा हुआ, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से मशवरा हुआ, जब सहाबा से मशवरा हुआ, कहाँ उमर को खिलाफत ताइन करते वक्त मशवरा हुआ, ठीक है? ये हंस के कहता है भाई कि मैं भाई अम्रुहुम शूरा बैनहुम, सवाल का जवाब नहीं देता। फिर भाई आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आप समझते हैं सब बेवकूफ हैं और आप हंस रहे हैं। हंसना हमें चाहिए, लोगों को आप पे हंसना चाहिए। ये चालाकी जो है ना शेख साहब कि किसी को समझ नहीं आई है, ये अल्लाह जानता है कि आपके राज खुल गए हैं, कि ना आपके पास ना आपके बड़ों के पास इन सवालों के जवाब है। मैं फिर यही कहूंगा, आप जितनी दफा कहेंगे, अगर मेरा ये जन है ना, अगर मुझे जन है आपके पास जवाब है तो बिस्मिल्लाह जवाब को बताइए, दिखाइए ना सवालों के जवाब, बताइए ना लोगों को। अगर इस्म है, ये गुनाह है, मैंने आप पे गुमान बद किया है, तो आप बिस्मिल्लाह, आप तो सामने बैठे हैं, आप पीछे तो नहीं आएगा, गैबत में तो नहीं, बिस्मिल्लाह जवाब दे दो। अबू बकर ने उमर को खलीफा ताइन किया, कितने लोगों के साथ मशवरा किया? जी दिखाओ, आपने किताबों से दिखाओ, तबरी से दिखाओ, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी से दिखाओ। जी अपनी शुजाअत साबित करने के लिए भी जंग का मैदान का इंतजार करते थे, अभी हमारा मैदान सजा ही नहीं है। आप सवाल करने के लिए आए ना शेख साहब, सवाल करने के लिए आए हैं, चैलेंज देते हैं ना, मैदान यही है, मैदान यही है। जो शख्स क्लिप बनाता है इंटरनेट पे, अल्लाह यारी को चैलेंज करता फिरता है ना, जब इधर आ जाता है कहता है कि अभी नहीं जवाब देगा, मैदान के योग मैदान यही है। अभी तो मैंने सवाल करने हैं ना, अभी तो मैंने सवाल करने हैं ना, किसने बोला? अब से तेरी अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दे क्यों नहीं रही? मुझे तो बताना। अगर आपके पास इतना इल्म है, जवाब है, आपकी मजहब का असास हमारा और आपका इख्तिलाफ मसले इमामत पर है, इमामत के पास पर आप ना हदीस है ना आया, आपके पास कुछ भी नहीं है। जिसकी इमामत और खिलाफत पे आया है, नस है, उसको आप नहीं मानते, ठीक है ना?
نہیں مانتے؟ امرہم بینہم شورا لے کے آئے ہو، بتاؤ نا اس کو۔ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کتنا عمل کیا خلیفہ تعین کرتے ہوئے؟ صحابہ نے کتنا عمل کیا؟ میری سنیں گے آپ؟ اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کال کاٹ دیں۔ آپ نے سوال کرنا، بسم اللہ سوال کرنا، ہم نے یہی دکھانا تھا، ہمیں پتا تھا کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ اداکاری کا جو سلسلہ ہے یہ صرف اداکاری کی حد تک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جواب واب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو میرا چیلنج 1 مہینے بعد بھی آ جائے نا ان سوالوں کے جواب، میں آپ سے سنوں گا۔ سمجھ میں آتی شیخ صاحب 1 مہینے کے بعد آئیں گے، 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ ریسرچ کریں، 1 مہینے کے بعد آ جائیں، ان سوالوں جو آپ سے کیے ہیں اس کا جواب دے لے کے آؤ۔ آپ کو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، آپ علی کی خلافت ثابت کرتے ہیں یہ منصوص من اللہ کی؟ ابھی ثابت کر لیتا ہوں، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں، 1 مہینے کا ٹائم نہیں چاہیے، آپ سے نہیں ہونی، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں، آپ تیار ہیں؟ میں بھی ثابت کر لوں، مجھے 3 منٹ دو گے، میں بھی ثابت کر لیتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ آپ نے پڑھ کر سنانی ہے، میں جس میں بات فرما رہا ہو کہ اے محمد تیرے بعد علی جو ہے خلیفہ بلا فصل ہے۔ اس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ منصوص من اللہ صرف مت کیجئے، 1 سال کا ٹائم لے لیجئے، کیا تک کا ٹائم لے لیجئے، لیکن آپ یہ آیت کریمہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ یہ آیت کریمہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہم پڑھیں گے، آپ خاموش رہیے پہلے۔ ہاں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کہتے ہیں منصوص من اللہ، یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نص صرف قرآن ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ نص کے 2 اقسام ہیں، وحی کی 2 اقسام ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن بھی وحی ہے، خاموش، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حدیث شریف وحی ہے، حدیث شریف وہی ہے، لیکن حدیث شریف وحی ہے اللہ کی جانب سے، وحی کی 2 اقسام ہیں، اپنے مشائخ سے جا کر پوچھو، ایک وحی ہے قرآن ہے، ایک وحی حدیث شریف ہے۔ پہلی بات شیخ صاحب، یہ پہلی بات ہے، کیا نہیں پتا مجھے کہ قرآن کے بارے میں ہے، حدیث سے متعلق نہیں ہے، حدیث وہ ہوا سے بولتے تھے، حدیث ہوا سے بولتے تھے، کیا حدیث بولتے تھے؟ حدیث ہوا سے بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہوا سے بولتے تھے، صرف قرآن جو ہے وہ ما ينطق عن الهوى، کیا حضور ہوا سے غلط بولتے تھے؟ تم کہہ رہے ہو، میں تو نہیں کہہ رہا نا، آپ کہہ رہے ہو، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ما ينطق عن الهوى صرف قرآن کے لیے، یہ آپ میرے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بولا کہ ما ينطق عن الهوى صرف قرآن کے لیے، نہیں، میں نے یہ کہا کہ وہ ما ينطق عن الهوى یہ قرآن کے لیے ہے، آپ نے آگے سے سوال کیا تو حدیث پھر اپنی ہوا سے بولتے تھے، میں نے کہا اپنی ہوا سے بولتے تھے، غلط نہیں بولتے تھے۔ شیخ صاحب آپ سن لو میرے جواب سن لو، آپ نے ایک سوال کیا، آپ جواب سن لو۔ ما ينطق الهوى یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اگر آپ چاہتے ہیں مجھے 2 منٹ دے دیں، میں آپ کو 5 حوالے دکھا دیتا ہوں کہ ما ينطق الهوى حدیث کے لیے بھی ہے، بلکہ یہ ہے ہی حدیث کے لیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ چاہے 20 حوالے بھی دکھا دیں، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال کیا نا، آپ نے شیخ صاحب ایک سوال کیا، اس کا جواب چاہیے آپ کو نہیں چاہیے؟ میں یہ سوال نہیں ہے میرا، آپ نے کہا کہ تم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو منصوص من اللہ قرآن سے ثابت کرو، ایک آیت کریمہ دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ یا تو کہہ دیں قرآن میں نہیں ہے، پھر تو آپ جائیں حدیث پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اجازت ہے بھائی، اجازت ہے، یہ میرا کام ہے قرآن سے دکھانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کریں شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ جی سر، پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، اب مجھے بات کرنا ہے، آپ نے ایک سوال کیا کہ قرآن سے دکھاؤ، پہلی بات ہے کہ نص من اللہ صرف قرآن نہیں ہے، نص من اللہ قرآن بھی ہے اور صحیح حدیث بھی نص من اللہ ہے، اس کی دلیل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ہے۔ اگر یہ شخص نہیں مانتا کہ حدیث اقسام وحی میں سے ہے تو ابھی مجھے 1 منٹ مزید دے دو، میں اس کو بھی ثابت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہنس رہے ہیں تو چلے میں اس کو بھی ثابت کر لیتا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھے، قرآن کی آیت پڑھے جو آپ نے ادا کیا ہے، قرآن کی آیت پڑھیے اللہ یاری صاحب، ابھی یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے ہنسا ہے، آپ نے ابھی ہنسا ہے۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک بڑے شیخ صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کوئی پڑھا ہو، تحقیق کیا ہو، کچھ پتا ہو، لیکن لگتا ہے کہ ان کو ابتدائی باتیں اپنے شریعت اپنے مذہب کا نہیں پتا۔ یہ کتاب ہے کتاب طرح التثریب فی شرح التقریب، چاپ دار احیاء التراث العربی الجزء الاول، الحمدللہ الذی انزل الاحکام۔ اس کتاب کے آغاز میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل الاحکام، تمام احکام قرآن میں نہیں ہے، بعض احکام بلکہ اکثر احکام حدیث میں ہیں، تو اس نے کیوں بولا کہ احکام کو اللہ نے نازل کیا؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، کون فرماتا ہے؟ حافظ عبد الرحیم العراقی جو اس کا استاد ہے، ابن حجر کا استاد ہے، کہتا ہے ووصف السنہ بالانزال صحیح
فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن. سنت کو انزال کہنا صحیح ہے کیونکہ وحی سنت کے ساتھ اسی طرح نازل ہوتا تھا جیسے قرآن کے ساتھ نازل ہوتا ہے. وحی صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی وحی ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالَ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِي السُّنَّةُ وَحْيٌ يُتْلَى. امام شافعی نے فرمایا ہے کہ السنت، آپ ہنس رہے تھے نا اس بات پر شیخ صاحب، اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ہنسوں گا. یہ میرا قول نہیں، یہ شافعی کا قول ہے. آپ کے کبار ائمہ میں سے ایک امام ہے، آپ کے پاس 4 امام ہیں. السنت وحی یتلا، امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول آپ مجھ پر نہ چسپا کریں نا. قرآن کو آپ مانو نا. جو کام ہے آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کریں. یا تو کہہ دیں کہ میرے پاس قرآن نہیں، وہ الگ بات ہے. میرے پاس قرآن نہیں، میں نے حدیث پڑھنی ہے. آپ خاموش ہو جائے نا. آپ نے بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ قرآن کی آیت پر اپنی جہالت سے آپ نے تمسخر کیا تھا، استہزاء کیا تھا. میں نے بولا وما ينطق عن الهوى، کہتا ہے صرف قرآن کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی کتاب میں اگر آپ صبر کریں تو میں مزید آپ کو 10 حوالے دکھا دیتا ہوں کہ السنت وحی یتلا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ وحی ہے. اب سن لو. ان بات سنی سن کے کون ہنسا تھا؟ خاموش، میں آپ کی جہالت پہ ہنسا تھا. میں بھی آپ کی جہالت پہ ہنسا. ابھی آپ کا موقف باطل ثابت ہوا نا. آپ کہہ رہے تھے کہ سنت وحی نہیں ہے، آپ ثابت ہو گئے کہ سنت وحی ہے. اس شخص کو پتہ بھی چلتا نہیں چلتا پتہ نہیں. بڑے اپنے والد صاحب کے لاڈلے ہوں گے، پڑھائی سے ہی نہیں کی ہوگی انہوں نے. قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں، قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں. ابھی وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میری ذمہ داری. شیخ صاحب میں نے عرض کیا کہ وہ میری ذمہ داری. آپ خاموش رہیں تو میں جواب دوں گا. پڑھیں گے رات 10 بجے. آپ 1 منٹ مجھے دے دیں. آپ کب خاموش ہوئے نا؟ آپ نے ایک اعتراض کیا تھا، میں نے آپ کے اعتراض کیا. 1 منٹ آپ کے پاس ہے، 1 منٹ کے بعد آپ پڑھیں گے، میں گھڑی دے دوں. شیخ صاحب مجھے آپ خاموش رہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس سے 1 منٹ یہ آپ ٹائمر نہ لگائیں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ سنت بھی وہی ہے. لذا جو شخص کہتا ہے کہ آپ نص منصوص من اللہ دکھائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن سے دکھائیں، کیونکہ صحیح حدیث بھی سنت ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات ہے جس فرقے کے پاس میں دکھانے لگا ہوں، 1 منٹ سے مجھے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے کیونکہ میں بہت ساری باتوں کو دکھاؤں گا آپ کی خدمت میں. جس فرقے کے نزدیک میرے محترم ناظرین ان کا قرآن ہی ناقص ہے، جس فرقے کے قرآن کو ان کی مائی نے اپنے بستر کے نیچے، جس بستر پہ وہ سوتی تھی اس کے نیچے رکھتی تھی، وہ اس کو بکری کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، جو اصلی قرآن تھا ان لوگوں کا. ان کے صحیح ترین احادیث میں، صحیح ترین کتب میں موجود ہے کہ اس کو قرآن کو بکری کہا گئی ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 686 ہے. اس کتاب کو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا بھائی ہے یا قرآن کا بہن ہے مسلم. کہ كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. قرآن میں کچھ آیتیں تھی 10 رضعات کے متعلق، 5 رضعات کے متعلق ان کی تلاوت ہوتی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اچھا اب آتے ہیں سنن ابن ماجہ میں. سنن ابن ماجہ میں یہ آیات کہاں گئی، کہاں ہے عائشہ بتائیں میں کہاں گئی، کہاں ہے سنن ابن ماجہ شاب دار الفکر صفحہ نمبر 453 میں ان عائشہ لقد نزلت آیت الرجم. آیت الرجم ابھی قرآن میں نہیں آئی. ورضاعت الکبیر 10 یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. لقد یہ قرآن میں اللہ نے نازل کیا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ. اور سب مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ قرآن مصحف شریف کی بے احترامی گستاخی کرنا یہ کفر ہے سب فرقوں کے نزدیک. اور خود دیکھیں کہ ان کی اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ان کی مائی جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جگہ یہ اس پہ سوتی تھی، قرآن پہ جا کے سوتی تھی. وہ میرے بستر کے نیچے تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا من موتها دخل داجن فاکلها. اس کو بکری کہا گئی ہے جی. اس قرآن کو، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. یہ بہت آپ کے بہت ساری کتابوں میں اس کی سند میں بھی کوئی خدشہ نہیں. اچھا جب یہ ثابت ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب تم پہلے اپنا اصلی قرآن ثابت کرو. جب تو آپ کی مائی کہتے ہیں کہ اصلی قرآن، میرا جواب ختم نہیں ہے ابھی، میں نام دکھاؤں گا. میں نام آپ پیچھے بیٹھے، آپ 2 منٹ تسلی کریں، تسلی کریں شیخ صاحب، تسلی کریں. میں کام میرا پہلی بات یہ ہے کہ انہی 2 احادیث میں نے ثابت کر دی بھائی کہ جب آپ کے ایک دفعہ آپ کا اجماع یہ ہے کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، جو قرآن کی بے احترامی کرے وہ کافر ہے. میں نے ثابت کیا کہ آپ کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑی راویہ، سب سے جو اہم صحابہ کا مفتیہ تھی وہ قرآن کو ناقص بھی سمجھتی ہے اور قرآن پہ جا کے سوتی بھی تھی، قرآن کو بستر کے نیچے لگا کے سوتی بھی تھی. تو آپ کا مذہب تو تباہ ہو ہی گیا، کیونکہ جب آپ اتنا بڑا دین میں وہ اسلام سے خارج ہیں تو آپ کیسے مسلمان رہے؟ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے مذہب میں اصلی قرآن کو بکری کھا گئی ہے تو آپ کسی سے کیا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں فلان مطلب کو دکھاؤ. بکری کھا گئی ہے نا، پہلے وہ قرآن لے کے آؤ جس کو بکری نے، یہ بکری سے بچ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بات. دوسری بات، امیر المؤمنین سید المسلمین علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن میں. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم قرآن میں ہے. کیا ابو بکر کا اسم قرآن میں؟ کوئی نہیں جی.
عمر کا ہے کوئی نہیں جی، عثمان کا ہے کوئی نہیں، شیعوں کے امام کا کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین سے ملحق فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میں امت آخر الزمان میں لسان صدق عطا فرما، لسان صدق عطا فرما، وہ جو لسان صدق ہو، اچھا جس کے زبان اقدس سے بجز صدق کے، بجز حق کے، بجز ہدایت کے نہ نکلے، وہ مجھے عطا فرما میری نسل میں امت آخر میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اس کے جواب میں، شیخ صاحب حسود کے آنکھوں پر مٹی، فرمایا فلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود اور نمرود کی بادشاہت اور ان کے قوم سے دور ہو گئے، دوری اختیار کی، اور ان کے خداؤں سے بھی دوری اختیار کی، تو ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو نبی عطا بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان کو عطا کیا اپنے رحمت میں سے، ان کو ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا لَهُم، ابراہیم اور آل ابراہیم انبیاء سلف کو، ان انبیاء کو، لہم وجعلنا لہم، یہ کس کے لیے؟ یہ ابراہیم کے لیے، یہ اسحاق کے لیے، یہ یعقوب کے لیے جو ماقبل مذکور ہیں، ان کو ہم نے اپنی رحمت عطا کی، وجعلنا لہم لسان صدق علیا سلام اللہ علیہ۔ آئے ہائے ہائے شیخ صاحب، شیخ صاحب وجعلنا لہم لسان صدق علیا، ہم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو ان سب پر لسان صدق قرار دیا، قرآن پہ آنسر ہے، لسان صدق قرار دیا، ٹھیک ہے، سچائی کا لسان، ہدایت کا لسان، علم کا لسان، اللہ کے ترجمان انبیاء پر امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اب آپ کے ایک کتاب ہے، یہ اللہ کو بلا کرے، الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، تالیف ابو الوفاء القرشی الحنفی المصری، متوفى سنہ 696، یہ کتاب حیدرآباد دکن میں چھپی ہے۔ یہاں پر ملاحظہ کریں الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ میں احناف کے علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن حسکان، بس ایک منٹ میں ختم کروں گا، ایک منٹ میں ختم کروں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ نے کہا کہ مطلب کو قرآن سے ثابت کرو نا، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے پڑھیں گے۔ اب سن لو بھائی، آپ نے سنائی نہیں دی، دوبارہ پڑھوں، آپ سن لو بھائی، یہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ روا عنہ ابو الحسن الحافظ دارقطنی، ابو الحسن حافظ دارقطنی ان کے شاگرد تھے۔ اب اداکاری بند کرو، اب خاموش ہونا، میری باری ہے، آپ شروع کریں گے۔ ابھی آپ کو اب سو رہے تھے جی، آیت نہیں سنائی تھی، آپ کی امی جان جو چارپائی پہ نیچے قرآن لگا کے سوتی تھی، وہ آپ کو بیداری نہیں ہوئی اس سے، وہ آپ خواب میں تھے؟ آپ کی امی جان نے جو شہادت دی ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کھا گئی، آیات ختم ہو گئے، وہ آپ سو رہے تھے، وہ سو رہے تھے، اس پہ نہیں ہنسے، اس پہ آپ نہیں ہنسے، وہ قرآن ہے، وہ آپ کی امی جان کا ہے نا، آپ کو مذہب تو باطل ہو گیا نا، آپ کو مذہب تو باطل ہو گیا نا، اوے اگر امی جان مسلمان نہیں رہی تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ یعنی صاحب اس کا قرآن بھی دکھایا، ایک منٹ، یہ مجھے بس مجھے ایک منٹ دے دو، ایک منٹ دے دو، ایک منٹ مجھے دے دو شیخ صاحب، قرآن دکھائیں گے، ایک منٹ کے بعد قرآن دکھائیں گے، ایک منٹ مجھے، میرا جواب ختم ہوگا شیخ صاحب، سب نے دیکھ لیا میں نے قرآن دکھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ کہاں دکھایا آپ نے؟ دوبارہ دکھا دوں تو ایک منٹ سے زیادہ مجھے ٹائم چاہیے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ سو رہے تھے جی، بلڈ پریشر ان کا بڑا ہے، پتہ نہیں کیا مشکل ہے۔ تو یہ آپ حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب طبقات الحفاظ سیوطی ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1993 میں 83 میں چھپی ہے۔ الحسکانی القاضی شیخ متقن ذو عنایت بعلم الحدیث، بہت ہی بڑے محدث ہیں، محدثین کے مشائخ میں سے، امر وعلی اسنادہ، اور یہ جو ہے یہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بڑے حافظ گزرے ہیں۔ اچھا، دوسری کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے کتاب ہے تو میں ان کا ٹائم اس سے زیادہ نہیں لیتا، دوسرے بہت ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، حاکم حسکانی کا۔ یہ ان کے مشہور و معروف کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، 2010 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے، حاکم حسکانی کی یہ کتاب ہے۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اس آیت شریفہ کے ذیل میں دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یہ خود اپنے سند کے ساتھ رسالت پناہ سے روایت کرتے ہیں۔ لیلۃ عرج بی الی السماء حملنی جبرائیل علی جناح الایمن فقیل لی، جب مجھے آسمان لے کے گیا تھا اللہ معراج پر، جبرائیل نے مجھے اپنے دائیں پر پہ، دائیں ونگ پہ مجھے آسمان لے کے گیا، اس پہ حمل کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا من استخلفتہ علی اہل الارض، زمین پہ آپ کا خلیفہ کون ہے، آپ آئے؟ فقلت خیر اہلها لها اہلا علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں نے کہا کہ زمین میں سب سے بہترین کو میں، یہ شیعوں کا امام نہیں ہے، احناف کا امام ہے، یہ ان کی حدیث ہے،
ٹھیک ہے نا. میں نے پہلے دکھا دیا کہ جماعت عمریہ کے بڑے بڑے محدث ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرائیل میں نے اس کو اپنا جانشین بنایا کہ جو زمین میں سب سے بہترین ہے, سب سے والا ترین ہے, وہ علی بن ابی طالب ہے. اخی و حبیبی, وہ میرا بھائی ہے, میرا معشوق ہے, میرا حبیب ہے. وہ سہری, میرا داماد ہے. ابن عمی, وہ میرا چچا کا بھائی ہے. فقیل یا علی یا محمد اتحبہ, ملائکہ نے مجھ سے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے آپ محبت فرماتے ہیں؟ میں نے کہا نعم یا رب العالمین, بلکہ اللہ کی جانب سے نداء تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا یا رب العالمین, جی ہاں میں اسے بہت محبت کرتا ہوں. فقال لی حبہ ومر امتک بحبہ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کریں اور اپنی امت کو بھی حکم دے دیں کہ علی علیہ السلام سے محبت کریں. فإنی انا العلی الاعلی اشتقت له من اسماء اسما فسمیته علی, میں علی اعلی ہوں, میں نے ان کا نام اپنے نام سے شق کر کے بنایا. میں علی ہوں, اعلی ہوں, ان کا نام میں نے اپنے نام سے علی رکھا ہے. فحبت جبرائیل علیہ السلام فقال, جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے, کہا ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک اقرأ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا اور آپ کو یہ پیغام بھیجیے کہ یہ آیت آپ تلاوت کریں. قلت وما اقرأ, میں نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. تو آپ یہ آیت, اس آیت کی تلاوت کریں. تو آپ کی اپنی کتاب میں ہے, حدیث ہے, یہ میری تفسیر نہیں ہے جی, آپ کی اپنی کتاب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے. سن لے میرے بھائی کہ یہ ان کی شان ہے. میں شیخ صاحب بس 10 سیکنڈ دے دو, 10 سیکنڈ دے دو, میرا جواب ختم ہے. 10-15 سیکنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت و خلافت سے بالاتر والاتر مقام ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا. وہ جو انبیاء بنی اسرائیل پر لسان صدق ہدایت کا زبان ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اس لسان سے کبھی جھوٹ, کبھی خطا, کبھی کذب, کبھی غلطی نکل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ جو انبیاء سے افضل ہے بنص قرآن, آپ کی اپنی کتاب کی حدیث ہے اور آیے قرآن کی روح سے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت کی امامت سے بالاتر مقام عطا کیا قرآن مجید میں. اور جو لسان صدق ہے, یعنی وہ اللہ نے اس کو لسان صدق بولا, سچائی کا لسان, وحی کا لسان, ہدایت کا لسان, اتباع اسی کا متعین ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کا اتباع کرنا یہ غلطی ہے, خطا ہے, کفر بالقرآن ہے. یہ امامت ان کا ثابت کرتی میں نے نص قرآن سے. شیخ صاحب مدد مانگو ساتھ والے سے. ساتھ والے سے مدد نہیں مانگنی, آپ اتنا نہیں ہے, ہم کھولیں اور کھول کر دیکھ کر صحابی کا نام غلط پڑھ دیں, ہم ایسے نہیں ہیں. دیکھیں آپ کو اتنا نہیں معلوم, اتنی لمبی آپ نے تقریر کر لی, پتہ نہیں لوگ آپ کو آیت اللہ کسی حوالے سے کہتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. شاید ایران میں آیت اللہ اس کو کہہ دیتے ہیں جو ٹافیاں چوری کرتا ہو, مجھے نہیں پتا. بہرحال آپ نے کس حوالے سے کہہ دیا. دیکھیں آپ کو رنگ اڑ گیا شیخ صاحب, رنگ خاکستری ہو گیا, آپ کی سفید اڑ گیا. شیخ صاحب یہ رنگ اڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے دکھا نا کہ اپنی کتابوں میں وہ جو قرآن کو بستر پہ نیچے رکھ کے اس پہ سوئے مسلمان ہے. اس کے بعد آپ بولنے دے رہے ہیں, باری باری سوال آپ بولنے دے رہے ہیں. بسم اللہ. دیکھیے ہمارا جو آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مسلمات خصم پیش کیے جاتے ہیں. تو میں نے کوئی شیخ کتاب پیش کیا تو سن تو لینا. پیش کیا اس اتھینٹک کی اس لحاظ کی نہیں نا پیش. مسلم آتھینٹک نہیں ہے, مسلم آتھینٹک نہیں ہے, سنن ابن ماجہ آتھینٹک نہیں ہے. وہ اتنی نہیں ہے جو امام شافعی السنۃ وحی یتلا, امام شافعی آتھینٹک نہیں ہے. ان کے قول کی وجہ سے قرآن میں چھیڑ چھاڑ کی جا سکے. آپ کو تو اتنا ہی نہیں پتا. قرآن میں کسے چھیڑ چھاڑ کی بھائی؟ قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے. آپ کے اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی شیخ صاحب. اصلی قرآن ہے آپ کی, جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کے پاس ہے. نہیں آپ اپنا اصلی قرآن دکھا دیا نا میں نے. آپ کی بکری تو مان گئے نا, ان کے اصلی قرآن کو بکری کھا گئی ہے جی. آیت بھی ایسی نہیں پڑی جس میں آپ نے یہ کہا ہو. اس آیت کا آپ صحیح ترجمہ کریں. دیکھیں بعد علی خلیفہ بلا فصل ہوگا, یہ آیت کریمہ آپ شیخ صاحب جو انبیاء پہ لسان صدق ہے وہ اس امت پہ لسان صدق نہیں ہے. آپ نے لسان صدق, شیخ صاحب جو انبیاء پر لسان صدق ہے, صحابہ پر ابو بکر عمر پہ لسان صدق نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صحابہ دین سے نکل گئے جی. اگر صحابہ اسی امت کے ہیں, اسی نبی کو ماننے والے, اسی قرآن کو ماننے والے ہیں, تو اگر وہ انبیاء پہ لسان صدق ہے تو صحابہ کیا چیز ہے؟ امامت ثابت ہو گئی نا, سب کے امام, انبیاء کا امام میرا مولا علی ابن ابی طالب. سو رہے تھے کہاں سے صاحب, سو رہے تھے. وجعلنا له لسان صدق علیہ. اگر نہ سو رہے ہوتے تو یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا نا. تو آپ جواب دو نا, بسم اللہ. جواب دے تو رہا ہوں, آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ حناف کا اصول کیا ہے. آپ کو پتا, آپ بتائیں. قطعی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ ان میں سے کچھ لائے ہیں؟ اب آپ نے کہا قرآن کی ایک آیت دکھاؤ نا. قرآن کی آیت سے بھی تسلی نہیں ہوئی ہے, کہتا ہے اس میں یقین نہیں ہے.
कता बोलते हैं यकीन को, कता बोलते हैं यकीन को, यानी कोई यकीनी चीज है। कुरान पे कोई यकीन नहीं है जी, क्या मेरा कसूर है? अहनाफ के नजदीक कुरान यकीनी नहीं है जी, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा। शेख परेशान है। और मुस्लिम यकीनी है कि नहीं तुम्हारे पास? हुज्जत है कि नहीं है? सही नाम चेंज करो, बोलो सही मुस्लिम गलत नाम नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम कतई नहीं है, हुज्जत नहीं है, कतई नहीं, हुज्जत नहीं, कतई नहीं है। हुज्जत नहीं तरीके का जैसे कुरान है वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। कुरान की आयत भी तो दिखा दी ना, वो भी तो दिखा दिया। नहीं वो आपने क्या दिखाई? नाम भी दिखा दिया, मौला का नाम भी दिखा दिया, अल्लाह की आयत दुआ भी दिखा दी, नबी की दुआ की इस्तिजाबत भी दिखा दी। अब रद्द क्या है? रद्द सुन ले भाई। बजल नालूम लिसान सिद्दीक़ नलिया से ये साबित हो गया। आप बताएं ना, आप इसका कोई और जवाब बताएं ना, आप कोई और मफहूम बताएं, कोई हदीस साथ दिखाएं कि इसका कुछ और है। मैंने आपकी किताब, मैंने कुरान दिखा दी है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तफसीर दिखाई है। आपको ना कुरान कबूल है ना रसूल की तफसीर कबूल है जी। आपने है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं दिखाऊं। बजल नालूम लिसान सिद्दीक़ नलिया से ये साबित नहीं होता तो अली मंसूर में अल्लाह खलीफा बिला फसद है। और लिसान सिद्क है या नहीं है? अली अलैहिस्सलाम जब लिसान सिद्क साबित हो गए, ठीक है ना, अल्लाह की जानिब से, अगर वो अनबिया पे लिसान सिद्क है तो इस उम्मत पे नहीं है, सहाबा पे नहीं है। हाँ नहीं है, मुरादी नहीं है। अच्छा ये कोई और अली है, ये कोई और से मुराद मौला अली नहीं, ये कोई और अली है, ये कोई कौन अली है भैया? ये कौन है भाई? मौला के तो आपने कह दिया कि 72 माने है ना, मौला के तो हमें माने समझ नहीं आते हैं। अली अलैहिस्सलाम की 72 अफराद बना दो, ये कोई और अली है, ठीक है ना? कोई और भी अली है साहब हमें? शेख चले इस बात के जवाब दे दो। शेख साहब एक बात का जवाब दे दो। नहीं है, मुझे सिर्फ तो फिर कौन है वो जो लिसान सिद्क है, जिसकी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा है, ठीक है ना? इसमें और नाम भी दिखा दिया ना, तो फिर कौन है? शेख साहब एक और बात मुझे बताओ शेख साहब, एक सवाल का जवाब दे दो, मैं अपना नाम चेंज करता हूँ, मैं आज या मजहब छोड़ देता हूँ। आपका नाम ना चेंज करें, आप अपना नाम यही रखें, यही रखें। चले आपसे दुश्मनी है, चल सवाल करें फिर भी, मेहरबानी कर सवाल का जवाब दे दो। जरूरी तो नहीं है ना आपने वहां से उठकर हमारे पास आ जाना है। चले आपके पास आ जाते हैं, आप मुझे ज़बा कर दें उधर मदरसे में, खुश हो चले फिर सवाल करने दो, सवाल करूँ? डर रहा है भाई, शेख डर रहा है। नया सवाल नहीं करूंगा, नया कोई सवाल नहीं। और भाई मैंने अगर गलत पढ़ी है तो आप सही मफहूम बताए ना, मैंने गलत पढ़ा, आप सही तस्दीक करें। आप कह रहे हैं मैं ये मफहूम नहीं है और कोई और अली है, क्या लिसान सिद्क अलिया, इसका तर्जुमा करें आप। लिसान सिद्क अलिया से मुराद बिल फर्ज मुहाल अगर मौला अली मुराद भी हो तो इसमें खिलाफत के अल्फाज कहाँ हैं? तो अब सुन लो मेरे शेख साहब, अगर एक फर्द अनबिया पर लिसान सिद्क है, हिदायत का सरचश्मा है अनबिया के लिए, आले इब्राहिम के लिए, तो इस उम्मत का क्या चीज है कि इस उम्मत पे नहीं है वो लिसान सिद्क? ये कहाँ है? ऐसे तो या बनी इसराइल रज़कुरुनी मती अल्लती अनअमतु अलैकुम वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन भी है, तो क्या वो इस उम्मत पर भी वो फजीलत हासिल है उसको? यानी अली अलैहिस्सलाम अनबिया सलफ पे हुज्जत है, इस उम्मत सहाबा पे नहीं है। अली अलैहिस्सलाम अनबिया सलफ पर लिसान सिद्क है, इस उम्मत में लिसान सिद्क नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अच्छा शेख साहब, एक सवाल मुझे एक जवाब देना मुझे, जो कुरान की आयत की तस्दीक न करे वो मुसलमान है या काफिर है? जो बंदा एक अकीदा कुरान में हो ही ना उसको कुरानी अकीदा बताए, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपसे सवाल है ना, मैंने तो कुरान आयत भी पढ़ी है, आपकी किताबों से हदीस भी पढ़ी है, मुझे तो कुरान पे ईमान है। आप हैं जो आपकी क़यामत तलवार की तरह लटकता रहेगा आपने जवाब देना है। शेख कुरान का अकीदा बताए, उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये आपने बताना है। जो शेख साहब, आपको क्या मुश्किल है? अहले बैत अलैहिस्सलाम से क्यों इतनी दुश्मनी है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और शियों की जिद में आकर कुरान को आप रद्द कर रहे हैं, कुरान की आयत को रद्द कर रहे हैं? आप इंतहाई झूठे शख्स हैं, आपने ये कैसे कह दिया कि हमें अहले बैत से दुश्मनी है? तो तस्दीक करो, ये मौला का इसमें गिरामी है, वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया। तस्दीक करो ना, तस्दीक करो, बोलो मैं फिदा जाऊं, मैं फिदा जाऊं उस अली का, मैं फिदा जाऊं उस अली अलैहिस्सलाम का जो अनबिया पर लिसान सिद्क़ है।
جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ثابت نہیں ہوتی. اور بھائی یہ پہلے اعتراف کرو, یہ تو پہلے اعتراف کرو, یہ عین امامت ہے. میں توضیح دیتا ہوں کیسے خلافت ثابت کر لی. اب سن لو, اب سن لیں. ایک روایت پڑھیے جو قطعی ہو. لسان صدق سے میں ثابت کرتا ہوں نا بھائی, اب سن لو نا, میں نے ثابت کیا, آپ سن نہیں رہتے. یہ پڑھنی ہے آپ نے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ. قطعی دلالہ میں بتاتا ہوں, ابھی سن لو شیخ صاحب. قطعی ثبوت بھی ہو اور ثبوت تو یہ نا, یہ قرآن ہے. وجعلنا لهم لسان صدق علیہ, یہ قطعی ثبوت ہے بھائی, قرآن ہے. وجعلنا لهم لسان صدق علیہ. دلالت نہیں ہے نا. اب سن لو نا, دلالت میں ترجمہ میں توضیح دیتا ہوں, دلالت میں بیان کرتا ہوں. دلالت بہت واضح ہے, الفاظ کہیں گے سراسری ہے, دلالت بھی ہو. جیسے اللہ ایک ہے قرآن میں ہے, کیا ایسے ہے علی خلیفہ خلاف فصل ہے, کیا ایسا ہے قرآن میں؟ شیخ صاحب ہاں یہ آپ کے جواب دے دیں. بالکل 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 بالکل, اسے اوضاح موجود ہے, اب مجھے بات کرنا دیں. استغفراللہ. اب وہ آیت کریمہ پڑھی, بس اگر اسے اوضاح ہے تو وہ آیت کریمہ پڑھی. تو سن لینا آپ, ایک منٹ کے خاموش ہو جائیں, میں پڑھتا ہوں. لیکن جب لسان صدق کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ وہ شخص جس کی ہر بات صحیح ہو, جس کے زبان اقدس سے کوئی غلط چیز صادر نہ ہو, نہ وہ کبھی غیبت کرے, نہ کبھی جھوٹ بولے, نہ کبھی خطا بولے, نہ اس کی زبان سے کبھی شرک آمیز الفاظ نکلیں, اس کا ہر کلام صحیح ہو, اس کا ہر کلام ہدایت ہو. یہ لسان صدق ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ علی علیہ السلام لسان صدق ہیں, امامت کا مطلب ہی یہی ہے میرے عزیزو. امام ہی وہی شخص ہے جس کا ہر بات, ہر حکم اللہ کے مطابق. خاموش پلیز, خاموش خاموش پلیز, خاموش, مجھے بات کرنے دو نا. آپ کہتے ہیں امامت ثابت کرو, نہ مجھے ثابت کرنے دو نا. ثابت کرنے دو نا, یہی ثابت کرنا. آپ سن لینا بھائی صاحب, آپ مجھے بول رہے ہیں نا. اب بات کرو, مجھے 30 سیکنڈ دے دو, اس کے بعد تم میری جھوٹ کو, آپ میری جھوٹ کو بیان کریں کہ آپ کا یہ جملہ جھوٹ تھا, ٹھیک ہے نا. مجھے 30 سیکنڈ دے دو. آپ نے قطعی ثبوت قطعی دلالت آیت پڑھنی ہے, وہ پڑھے بسم اللہ کر کے. جی جی جی, اب سنو. لسان صدق علیہ, جب ثابت ہوا کہ لسان صدق علی علیہ السلام ہے, دلالت نہیں ہے. پھر کیا رہا ہے مجھے بات, اب آپ نے اسی جملے کو 20 مرتبہ دہرایا, تو مجھے بات کرنے دو 30 سیکنڈ کے لیے بھائی. او ہائپر آدمی, او شیخ ہائپر لنک, ایک منٹ خاموش ہو جاؤ یار. 30 سیکنڈ مجھے خاموش ہو, مشکل ہے 30 سیکنڈ. مسٹر ہائپر سونک بن گیا آج آپ, مولا کا نام دے کر ہائپر سونک بن گیا جی. ناصبیت اندر سے باہر آ گئی, صحیح ہے. 30 سیکنڈ دیں گے. اور شیخ اب فریز ہو گیا جی, شیخ فریز ہو گیا. تو ناظرین اکرام, میں عرض کر رہا تھا کہ جب آ گئے بھائی 30 سیکنڈ مجھے دیں گے نہیں دیں گے؟ 30 سیکنڈ دیں گے تو میں جواب دوں گا بھائی, نہیں دیں گے تو نہیں دوں گا. چلیں وہی آپ مہمان ہیں, آپ بات کریں. 30 سیکنڈ میں قطعی ثبوت قطعی دلالت آیت پڑھیں گے, بسم اللہ پڑھیے, ورنہ آپ اپنا کام کیجیے. تو خاموش رہیں گے, مداخلہ نہیں کریں گے, مداخلہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. 30 سیکنڈ میں آپ قطعی ثبوت قطعی دلالت پڑھیں. 30 سیکنڈ بھائی خاموش ہو جاؤ. یہ لسان صدق علیہ, یہ قطعی ثبوت دلالہ ہے کہ علی علیہ السلام لسان صدق ہے. لسان صدق یعنی اس زبان سے کبھی غلط لفظ نکلتا ہی نہیں, جھوٹ نکلتا ہی نہیں, خطا نہیں. 30 سیکنڈ نہیں دینا اس شخص نے, 30 سیکنڈ نہیں دینا مجھے. آپ بات کرو نا بھائی, 30 سیکنڈ. او مسٹر ہائپر, کیا کہا تھا آج آپ نے؟ چلے سب لوگوں کو پتہ چل گیا. چل اچھا, یہ سوال کا جواب دے دو. آپ کی امی جان جو قرآن کو بستر پہ نیچے رکھ کے اس پہ سوتی تھی ہیں جی, تو آپ مجھے بتائیں کیسا مسلمان ہے, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا قرآن مجید مصحف شریف کی یہ احترام ہے کہ بستر کے نیچے جس بستر پہ وہ سوتی ہے؟ بتائیں جی, اس کا جواب ذرا دینا. ہم نے تو اپنے مولا کا ایمان ثابت کر دیا نا, کون ہے امامت قرآن سے دکھا دیا. اب ابو بکر ہے آپ کا امام, اس کی بیٹی ہے. ابو بکر کی بیٹی کا اسلام تو ثابت کرے نا. یہ کیسا اسلام ہے کہ قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کے اس پہ سوتی ہے جی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کر سوتی ہے تو رسول اللہ کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ تو آپ کے مذہب میں رسول بھی کافر ہو گئے نا. تو یہ بات یہی ہے کہ آپ کے مذہب میں کیونکہ حدیث آپ کی ہے, آپ لعنت آپ پر ہے کہ آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ جو قرآن کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں آپ کی ماں آپ کی والدہ جب یہ کام کرتی ہے تو آپ نے اس کو رسول پہ سرایت دیا نا. آپ پہ لعنت ہے کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں نے تکفیر کیا کہ اس کے گھر میں قرآن پہ وہ سوتے تھے. آپ نے خود بولا جھوٹے شخص کہاں تکفیر کی ہے, کسی نے تکفیر کی ہے؟ آپ نے بھی بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی پیغمبر کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر پیغمبر کو پتہ ہے تو کسی نے تکفیر کی ہے جھوٹے شخص؟ ہمارا دیکھو شیخ تکفیر آپ کر رہے ہیں کہ عائشہ کی غلطی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پھیلا رہے ہیں. تو پوچھ رہا ہوں کیا رسول کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟
اصل میں تمہاری دشمنی رسول کے ساتھ ہے. تمہاری دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمہارا ہمیشہ. اب مجھے بات کرنے دیں کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ کے 30 سیکنڈ کے جواب دوں. منٹ ہو چکے ہیں. یہ دوسرا سوال ہے بھائی. آپ الگ سوال, وہ اور سوال تھا, یہ اور سوال ہے. اندر والا یہودی پن جو تھا, دیکھیں یہودی پن آپ ہیں. آپ نے یہ کہہ دیا کہ رسول کا آپ نے بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اس کی بیوی قرآن پہ سوتی ہے. ہم نے کب بولا اس کو پتا ہے؟ میں نے پوچھا ہے. ہم نے تو شروع سے کہا تھا کہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتی تھی. آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ پیغمبر کو پتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھائی عائشہ کی جو غلط باتیں ہیں اس کو رسول کے کاندھے پہ ڈال دو, کہ رسول کو بھی کافر بنا دو. لعنت آپ پر ہے. چلو بھائی نکل جاؤ یہاں سے. لعنت غلط نہیں چلتا ادھر. ادھر اگر تمیز سے بات کرنا ہے تو آپ سے بات کریں گے شیخ صاحب, ٹھیک ہے نا. اگر ادھر لعنت وانت کرنا ہے, دلیل سے بات نہیں کرنا ہے, تو آپ بھائی جب آپ کا ہائپر ہونا یہ جب ختم ہو پھر آ جائیں ادھر. اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہوگی شیخ صاحب. شیخ صاحب جب آپ تسلی سے بات کر سکیں گے, لعنت وغیرہ کا سلسلہ چھوڑیں گے, آپ سے گفتگو ہوگی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب سن لو اچھی طرح سے. عائشہ بستر پہ, یہ تو آپ کی صحیح حدیث میں کہ عائشہ بستر کے نیچے قرآن رکھتی ہے, اس پہ سوتی ہے. نہیں خاموش ہے. نہیں میری بات آپ سے نہیں آپ نہیں. شیخ صاحب میں اپنے جملے کو کامل کروں گا پھر آپ بات کریں گے. میں اپنے جملے کو کامل کروں گا پھر آپ بات کریں گے. آپ اپنے جملے کو کامل کرنے کے لیے پھر جو مرضی کر لیں, لیکن یہ آپ غلط کرتے ہیں. ایک منٹ. محترم ناظرین, عائشہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ عائشہ بستر کے نیچے. دیکھیں اس طرح کہ آپ میری باتوں کو بار بار کاٹتے ہیں, میں جواب اچھی طرح سے نہیں دے سکتا جس طرح میں دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کچھ تسلی کرنا ہوگا کہ میں کیسے جواب دینا چاہتا ہوں. پھر اگر میرا جواب غلط ہے تو آپ 1 منٹ کا تحمل کریں پھر رد کریں, ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے جو آپ نے لعنت کیا یہ آپ نے بہت غلط جملے بولے ہیں, اس کی طرف آتے ہیں. ان کی اپنی کتابوں میں ثابت ہے کہ عائشہ بستر کے نیچے قرآن رکھ کے اس پہ سوتی ہے. قرآن اور مصحف کی گستاخی یہ سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ اس کا کرنے والا کافر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا شخص کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے, کوئی رد نہیں ہے, نہ اس کے پاس نہ اس کے مشائخ کے پاس. یہ 100 سال بھی چلا جائے اس کا رد نہیں ہوگا اس کے پاس. کہ اس کا عائشہ کا اسلام ہم کیسے ثابت کریں, ایمان کیسے, جب اس نے مصحف شریف کی اتنی گستاخی کی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو بکری کہا گیا, اور اصلی قرآن کو جس پہ وہ سوتی ہے اس کو بکری کہا گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب بکری کہا گئی ہے اس کو, تو پھر قرآن بھی ناقص ہے ان کے نزدیک. وہ الٹا وہ بھی کفر ہے, جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ بھی کفر ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے شخص کے پاس. ان کے پاس کیا ہوگا کہ اس کو اسی ٹانگ کو پیغمبر پہ ڈال دو. پیغمبر کو اگر عائشہ نے کی تو پیغمبر نے بھی بستر پہ سویا ہوگا نا, پیغمبر نے بھی سویا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گستاخ قرآن بن گئے. تو کفر کا دبا ان کے دامن پہ بھی لگ گیا. ان کے مذہب میں یہ بنتا ہے, ان کے مذہب میں یہ بنتا ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ عائشہ نہیں, عائشہ جیسے قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. عائشہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار نہیں تھی, وہ کہ پیغمبر کو پتا ہے کہ وہ اس طرح کر رہی ہے اور پیغمبر تصدیق کر رہے ہیں. نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے. لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عائشہ کا ہر کام رسول کے فرمان سے ہے, ٹھیک ہے نا. تمہارا یہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں, عائشہ آسیہ ہے, عائشہ گنہگار ہے, عائشہ زوجہ نوح کی طرح, زوجہ لوط کی طرح ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں. عائشہ جو ہے اس کا ہر کام فرمان رسول کے مطابق ہے. تو اگر اس کا ہر کام فرمان رسول کے مطابق, تو بستر کے نیچے جو قرآن رکھتی تھی تو وہ بھی سنت رسول بن گیا نا. تو آپ کے عقیدے میں یہ عائشہ کا جو غلط کام ہے, اس کا کفر کا دبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے جا کے لگ جاتا ہے. تو لعنت اپنے آپ پہ کرو شیخ صاحب. اب جواب دے دو, اس کا جواب دے دو نا, بسم اللہ کرو, میں خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ میری بات بخوبی خاموشی کے ساتھ سنیں گے. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے تھے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے, اور شرائط مناظرہ یہ تھی کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ. بولا ہی نہیں, آپ نے یہ ابھی بول رہے ہیں. خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, سپر ہائپر نہ ہو, آپ خاموش رہیں. سپر ہائپر تو آپ ہیں, خاموش رہیں, خاموش رہیں, خاموش رہیں. اگلے کی بات کو سننا, تحمل کے ساتھ سننا, ایک اچھے انسان ہونے کی. آپ نے ابھی کیوں نہیں کیا عمل کیوں نہیں کیا؟ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اب بولنے کی باری کس کی ہے اور بول رہا ہے؟ بولنے کی باری کس کی ہے؟ نصیحت نہ کیا کر رہا ہے. خود جب میری بات کو آپ نے بار بار کاٹا ہے, مجھے لعنت کیا, تو آپ مجھے نصیحت نہ کرو کہ میں آپ کی بات نہ کروں. اللہ پر کفار باندھیں گے تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کریں گے. آپ کے مذہب کے مطابق اس مسئلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پہ کفر کا دامن لگ جاتا ہے. پاک کریں آپ میری بات خاموشی کے ساتھ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے, بالکل سنیں گے. سنیں گے, چلے سنیں. پھر ہم آئے تھے یہاں پر شرائط مناظرہ طے کرنے کے, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پوچھا, میں آپ سے سوال کر لوں. آپ نے کہا جی کتنے سوال کرنے؟ میں نے کہا جی 4 سوال کرنے. چوتھے سوال تک آپ نے مجھے ابھی تک نہیں پہنچنے دیا,
اور 3 سوالوں میں آپ نے 1.25 گھنٹہ جو 1 گھنٹہ 20 منٹ جو ضائع کرنے تھے. چوتھا سوال آپ نے تو تھا نا کہ علی علیہ السلام کا نام قرآن سے دکھاؤ. یہ آپ کا چوتھا سوال تھا. کیوں یہ کہاں تھا میرا سوال؟ یہ تو اس کا سوال نہیں تھا. اس شخص نے مجھ سے پوچھا نا کہ مولا کا نام قرآن سے دکھاؤ. یہ میرا چوتھا سوال تو اب تک میں نے کیے. چوتھا سوال تو میں آپ گنتی کریں. نمبر 4 بنتا ہے. یہ نمبر 4 بنتا ہے. نمبر 4 نہیں تو پھر کہہ دو کہ میرے پاس 5 سوال تھے نا. نہیں شاید 4 ہی تھے. میں آپ کو چوتھا سوال اگر ابھی بھی بتاؤں تو آپ کہیں گے ہاں یہ واقعی یہ سوال نہیں ہوا. تو چوتھا سوال میرا بیچ میں نے یہ کہا تھا کہ چوتھا سوال یہ ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے کیا نہیں تھا. لیکن وہ بھی یہ تھا کوئی اور تھا. وہ یہ نہیں تھا لسان حسد نے لیا والا. یہ جو آپ نے چھوڑی یہ نہیں تھا اس میں. خیر ہم آئے تھے مناظرہ. میں آپ کو تو نہیں جانتا کہ آپ کے پاس کون کون سے سوال ہیں. آپ نے باری باری 4 سوال کیے مجھ سے. ٹھیک ہے نا. اور گھنٹوں پتا نہیں کتنی دفعہ سے آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ تمہارے پاس میری باتوں کا جواب نہیں. اس وقت غیب علم ہوتا تھا آپ کے پاس. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا. آپ لوگوں سے میں نے بڑے مناظرے کیے. آپ کی کتابوں کو میں نے جانتا. بالکل مجھے پتا ہے. مجھے دیکھیں جو مثلا کافر ہے, کافر مشرک ہے, وہ ہندو جو ہے اپنے وشنو کا خدا ثابت نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے غیب کا علم نہیں ہے, لیکن مجھے پتا ہے غیب نہیں ہے. سب کو پتا ہے. علم ندیم پر آپ کو یقین نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں بھائی صاحب ہندو جتنا بھی عالم ہونا وہ وشنو کو اللہ ثابت نہیں کر سکتا, صحیح خدا نہیں ثابت کر سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ غیب کا علم نہیں ہے, سامنے بیٹھا یہ ہونا شہود کا علم ہے. تو وہ کچھ بھی کر لے, کیونکہ جیسا استدلال آپ کے پاس ہے ویسے استدلال اس کے پاس بھی ہوتا ہے. چلیں جی چلیں ہم آپ بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ کیوں نہیں سن رہے؟ سن رہے. چپ رہیے گا. پھر 4 سوال کرنے تھے ہم نے, آپ نے ہمیں 4 سوال نہیں کرنے. آپ نے کہا جی کہ میں دکھاتا ہوں قرآن سے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ بلا فصل ہے, لیکن آپ وہ نہ دکھا سکے. آپ نے یہ آیت کریمہ تو پڑھی جس میں نہ خلافت کا ذکر نہ کسی اور چیز کا ذکر. پھر آپ وہاں سے آپ کو دیکھا کہ آپ کی جان پھنس رہی ہے, آپ وہاں سے بھاگے. آپ پھر آگے سیدہ عائشہ پر. سیدہ عائشہ جب آپ کی ویسی تھی. دیکھیے اگر آپ نے سیدہ عائشہ پر, شیخین کریمین پر, آپ نے ان پر ایمان پر مناظرہ کرنا ہے تو ان پر ہم دوبارہ گفتگو کر لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن پہلے کم سے کم یہ تو مانیے کہ آپ کے پاس اس موجودہ قرآن یہ جو 30 پاروں والا ہے جو ہمارے پاس اتھینٹک ہے, اس کے مطابق آپ کے پاس قرآن مجید میں کوئی بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بعد علی خلیفہ بلا فصل ہے. ابو بکر کا ہے. چپ رہیے سنیے ایسے نہ کیجیے. جو بکری کا وہ کہاں بکری کا باقی رہ گئی آپ کی یہ ساری فروئی باتیں. دیکھیں اس کی ساری باتوں کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ نے رسالہ صدیق علیہ کہا, لیکن ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کے خواہش مند کون تھا؟ وہ آپ کے وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے, ہم اس کو مانتے نہیں. آپ شیعہ کتاب سے دکھاؤ, شیعہ حدیث سے دکھاؤ, ہم جواب دیں گے. کسی شیعہ حدیث سے پھر دکھانا پڑے گا آپسی تعلقات کیسے تھے, بہترین تھے. آپ شیعہ حدیث نکالو, میں بھی بیٹھا ہوں. بسم اللہ نکالو, شیعہ حدیث نکالو, میں اس کا جواب دوں گا. دکھائیں گے, لیکن پہلے آپ اس بات میں نے بھائی شیخ صاحب کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ اس پر کیوں نہیں باتیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آیت کریمہ ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آیت کریمہ ہے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ اے علی, اے محمد, علی تیرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے, ایسے الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. جی بالکل ہیں, جی بالکل ہیں, بالکل ہیں. نہیں ہے, آپ پڑھ کے دکھائیے. نہیں ہے جی, کہاں سے پڑھیے؟ خاموش ہو جاؤ. اگر ہیں یہ الفاظ ہیں تو پڑھیے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں پہلے یہ شروع سے جب انہوں نے سوال کر جب انہوں نے ریپ اپ کیا تو میں بھی ریپ اپ کرتا ہوں نا, میں خلاصہ پیش کرتا ہوں ابھی گفتگو کا یہاں تک جو ہے. اس شخص کا کام یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میرے خلاف کلپ بناتا ہے کہ میں لہری کو چیلنج دے رہا ہوں, اور اس پہ جرأت نہیں ہے کبھی سامنے آ کر بیٹھے. یہ بہت 1-2 سال کے بعد یہ کلپ بناتے ہم اب میری باری ہے نا, اب میری باری ہے. آپریٹر صاحب نے کسی طریقے سے اس کو منا کر ادھر لے کے آیا کہ آ جاؤ گئی. تو مجھے صرف ایک میسج کیا بس. اوکے, ایک میسج. تشریف آوری کا شکریہ. دیکھیں جب میں ادھر زندہ حاضر ہوں, آپ 2 سال سے آپ کلپ بنا جا رہے ہیں, چیلنج دے رہے ہیں, تو چیلنج دینے کی ضرورت کیا تھی؟ شروع 2 سال پہلے آ جاتے نا. بات یہ اب ادھر آ گئے ہیں تو انہوں نے سوالات شروع کیے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی مناظر طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ بولا بھی نہیں, ابھی بولا کہ میں مناظر طے کرنے کے لیے آؤں. انہوں نے 2-3 سوال کیے تو میں نے ان سے سوال کیا. خاموش صاحب, آپریٹر سے میری بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ مناظر طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کہ محمد ذیشان سے آپ ادھر آئے تھے, آپ کو خود بولنا چاہیے تھا. ایسے خود بولنا چاہیے تھا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں آپ سے مناظر طے کرنے کے لیے. آپ نے بولا شیخ صاحب اب بات کرنے دینا پلیز, نہ کاٹو.
चले आप बात करें। ना तैयार साहब झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे बात चलेगी? मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, मुझे जो पता है मैं वही सच कह रहा हूँ। अब इन्होंने जो सवाल किए हैं, मैंने जितने भी सवाल किए इनके सवालों का जवाब दिया, ठीक है ना। इन्होंने इद्दा किया कि वामरुहुम शुरा बैनहुम, ये इमामत खिलाफत के लिए। मैंने कहा एक हदीस दिखाओ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए इमामत खिलाफत के लिए। और अगर ये इमामत खिलाफत के लिए तो अबू बकर बगैर मशवरे के क्यों इमाम बना, उमर बगैर मशवरे के क्यों इमाम बना? अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम काफिर थे, मुर्तद थे, इस दीन से खारिज थे, वो कोई यहूदी नसरानी थे। उम्म में सहाबा से क्यों मशवरा नहीं किया गया? अगर किया गया तो हमें दिखाओ तारीख में, ठीक है ना। तो अगर हम मान भी ले खामोश व अमरुहुम शुरा बैनहुम ये इमामत खिलाफत के लिए है, तो इससे भी आपके खुलफा का इस्लाम से खुरूज और उनका कुरान की आयत को पामाली, उनका खिलाफत ही बातिल हो जाता है, क्योंकि वो मशवरे से खलीफा बने ही नहीं है। आपने जो सवाल का जवाब दिया था ना, उसका रद्द है भाई। मैंने आपसे सवाल किया था, शेख साहब मुझे बात करने दो, शेख साहब मुझे बात करने दो, शेख साहब मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो। फिर उन्होंने कहा शेख साहब, फिर मैंने इनसे कहा शेख साहब मुझे बात करने दो, मेरी बारी है ना। जोर लगा ले, एक भी आयत करीमा और शेख साहब मुझे बात करने दो ना, दलालत हो कि जिसमें ये हो कि शेख साहब मुझे बात करने देना। हमारे पास अली को खलीफा बिला फजल बना दिया है। सुन लो शेख साहब, साबित नहीं कर सकते। शेख साहब अब मुझे बात करने दो प्लीज। उसके बाद मैंने इसकी खिदमत में अर्ज किया कि भाई साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जंगों पे गए, इतने लश्करों को भेजा है, उन्होंने उमरा ताइन किए, खुलफा ताइन किए, जब भी मदीने से जाते थे अपना खलीफा ताइन करके जाते थे। कभी इस आयत पे उन्होंने अमल किया? एक दफा दिखाओ, एक नमूना भी नहीं दिखा सके कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के मशवरे से किसी को अमीर या खलीफा ताइन किया। खामोश हो जाओ प्लीज, खामोश हो जाओ, मेरी बारी है भाई, क्योंकि है नहीं, तेरे पास दलील ही नहीं आती, तुझे आता ही नहीं इसका जवाब, आपके मशाइख को भी नहीं आते। मुझे बात नहीं करने देंगे तो दे दो, फिर आता है तो जवाब दे दो ना भाई। फिर उसने कहा मेरे पास सवाल है, इसका जवाब दो। सवाल क्या? हमारा ये शेख खामोश हो जाओ, शेख खामोश, शेख एक मिनट मुझे बात करने दो प्लीज। हाइपर हो गया बड़े, क्या कहा आपने आज? इन्होंने कहा कि कुरान में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत और खिलाफत की दलील लेकर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता हूँ मैं, मंसूस में अल्लाह दिखाओ। पहले इन्होंने कहा, मैंने कहा कि मंसूस सिर्फ कुरान नहीं होता, वही हंसने लगेगी कि ये कहे वो वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये कुरान ये सिर्फ कुरान के लिए। मैंने इनके अपनी किताब से दिखाया कि, और मेरे पास दलाइल और भी बहुत ज्यादा। अस्सुन्नतु वह्युन युतला, उसका जवाब इस शख्स ने दिया नहीं दिया, ठीक है ना। वो ये हंस रहा था इस बात पर, इसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर इसने कहा कि नहीं सिर्फ कुरान से देखो। मैंने दिखाया कि इनके अपनी किताबों में लिखा है, इनके अम्मा आयशा ने शहादत दी है कि कुरान नाक़िस है जी, असली कुरान को बकरी खा गई है। जब कुरान ही नाक़िस है और तुमने सवाल क्यों किया था कि कुरान से दिखाओ? तुमने क्यों कहा था कुरान से दिखाओ? जब कुरान तेरे पास नाक़िस है, जब असली कुरान को बकरी खा गई है, तो असली कुरान जब है ही नहीं, बकरी खा गई है, तो हम क्या दिखाएं? असली कुरान लेके हम दिखाएंगे। नहीं तो आपको मानते हैं ना, असली कुरान लेके आओ ना, असली कुरान बकरी का ही है। आप कहते हो जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है, तो फिर अम्मा का ईमान कहाँ गया भाई? अम्मा के ईमान इस्लाम का, अबू बकर की बेटी अगर मुसलमान नहीं है तो अबू बकर कैसे मुसलमान? कुरान को कामिल समझते हैं कि नहीं समझते हैं? भाई आप पहले आप मुझे बताइए। आप समझते मर जाएंगे। शेख साहब आपने जो सवाल किया, आप खामोश हो जाओ, मेरी बारी है, मेरी बारी है। तो इसका जवाब नहीं दे सके भाई कि असली कुरान को तो बकरी खा गई है। फिर सवाल यह है कि अम्मा जी इनके कुरान बिस्तर के नीचे लगा के सोती थी जी, सुभान अल्लाह, क्या ईमान है। अबू बकर आले अबू बकर का क्या इस्लाम है जी? कुरान बिस्तर पे नीचे लगा के, हाय हाय हाय, ये मौजूद है आपका मजहबी बातिल है, आपका मजहबी बातिल है, आपका मजहबी। जैसे तुम तौहीद लेते हो, जैसे तुम अबू बकर के खिलाफत के दलाइल लेते हो, आयशा से लेते हो, सब आयशा की हदीस है। जब उसकी हालत यह है कि वो कुरान की बेहुरमती करती थी, तो उसके हदीस पे क्या एतबार? तुम्हारे बुखारी मुस्लिम ही बातिल है। आयशा का ईमान मौजू बहस नहीं है। आपने सवाल किया था कि कुरान से मौला का नाम दिखाओ ना। आयशा कहती है कुरान को बकरी खा गई है जी, उमर भी यही कहता है, आपका अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी यही कहता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी यही कहता है, आपके सब सहाबा यही कहते हैं। एक सहाबा भी नहीं कहता कुरान कामिल है, एक सहाबा भी नहीं कहता कुरान कामिल है, ठीक है ना। उसके बावजूद मैंने कुरान की आयत दिखा दिया भाई, उसके बावजूद मैंने कुरान की आयत दिखा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि कुरान क्योंकि बकरी खा गई, वरना अली का नाम होता कुरान में। और भाई तुम पहले अपना कुरान साबित करो ना, हर सवाल से। अगर तुम कुरान से दलील मांगते हो, पहले अपना कुरान साबित करो। जब तुम्हारे कुरान को बकरी कहा गई है, तुम या तुम फतवा दे दो कि आयशा बेदीन से खारिज है, हम उसको नहीं मानती, उसका वो झूठ कह रही है, क्या तो काफिर है, ठीक है मान ले। अगर उसको मुसलमान और सच्ची और सादक कहती है, और वो कुरान मुस्लिम भी मौजूद, सुनन इब्न माजा भी मौजूद, दूसरी किताब कुरान को बकरी कहा गई है, ये कुरान मुहर्रफ है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप बताओ ना, आप पहले बताओ, आप बताओ ना कि आपका क्या अकीदा है। चले यहाँ पे मॉडरेटर लेके आते हैं, क्योंकि इस तरह कुछ नहीं हो सकता। मॉडरेटर लेके आते हैं, एक मॉडरेटर लेके आता हूं, एक मिनट आप इंतजार करो।